اللہ اللہ اللہ۔ مومنین کرام السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحید۔ ناظرین، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو آغوش مادر سے آغوش لحد تک۔ ناظرین، یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، آپ جس طرح چاہیں اس دور میں علم حاصل کر سکتے ہیں، بچپنے میں، جوانی میں، ضعیفی میں، یہاں تک کہ آغوش قبر تک بہت ہی آرام سے، بہت ہی سکون سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دور ماضی اور دور حاضر کے بارے میں علم اور عبادت کے عنوان سے میں بتا دوں کس طریقے سے لوگ دور حاضر میں علم حاصل کر سکتے ہیں اور دور ماضی میں کیسے لوگ علم حاصل کرتے تھے، دور ماضی میں کیسے لوگ عبادت کرتے تھے، دور حال میں کیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ دور ماضی میں عبادت سلسلے سے آپ کو بتا دوں کہ لوگ کیسے عبادت کرتے تھے۔ کوئی مخصوص عبادت گاہ معین نہیں تھی، کوئی جنگل میں، کوئی صحرا میں، کوئی میدان میں، کوئی اپنے چھت پہ، کوئی گھر میں عبادت کرتا تھا، مگر سکون سے نہیں، پسینہ بہ رہا ہے، دھوپ تیز ہے، اس طرح عبادت کر رہے ہیں، پنکھے کا کوئی انتظام نہیں۔ مگر یہ ترقی یافتہ دور ہے کہ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں جا کر دیکھیں، ایک محلے میں 2 مسجد 3 مسجد نظر آ رہی ہے، گاؤں میں ماشاءاللہ 1 مسجد 2 مسجد نظر آ رہی ہے، اور مسجد نہیں بلکہ مسجد کے اوپر چھت بھی نظر آ رہا ہے، اور مسجد میں جب داخل ہوں تو کسی مسجد میں پنکھا ہے، کسی مسجد میں کولر ہے، کسی مسجد میں اے سی نظر آ رہی ہے، یعنی جتنی سکون سے آپ چاہیں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مگر اپنے کو اگر حسینی کر رہے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، تو ہماری بات کو غور سے سنیں۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے جس دور میں بہت ہی سکون سے مسجد میں رہ کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، مگر کربلا کا وہ منظر تو دیکھیے، وہ منظر یاد کیجئے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے مگر سجدہ ہو رہا ہے، تیریں چل رہی ہیں مگر خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر اس ترقی یافتہ دور میں مسجد کا انتظام ہے، لائٹ، بلب اور پنکھے وغیرہ کا انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام ہے۔ تو ایسے دور میں اگر کوئی عبادت نہ کرے تو واقعاً وہ اپنے کو حسینی کہلوانے کے قابل نہیں ہے، وہ کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ اور علم کا حاصل کے سلسلے سے، علم حاصل کرنے کے سلسلے سے آپ کو بتا دوں کہ دور ماضی وہ دور تھا کہ اگر طالب علم دن میں کسی حصے میں تو وہ علم حاصل کر لیتا تھا، مگر رات کے کسی حصے میں اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس طالب علم کے پاس، کچھ طالب علم کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہتا تھا کہ یہ موم خریدے، اب موم کے ذریعے وہ علم حاصل کرے، موم کو جلا کر۔ تو وہ اس رات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جس رات میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی تھی، تیز ہوتی تھی، تو اس چاند کی روشنی کے ذریعے وہ رات میں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ مگر ناظرین، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جس دور میں لائٹ کا انتظام ہے، بلب کا انتظام ہے، اتنی تو غریبی نہیں ہے کہ موم نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر 1 روپے اور 2 روپے کی اس دور میں موم مل جاتی ہے۔ 1 روپے اور 2 روپے کی موم خرید کے اس کے ذریعے آپ اگر رات میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ حصے میں تو آرام سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔